ابھی دو احکام میں نے جو بیان کیے ان کا اطلاق بھی مرزا غلام قادیان اور اس کے ماننے اور چاہنے والوں پر ہوتا ہے۔ آیات قرآنی کے واضح الفاظ کو مانتے نہیں، ختم نبوت کی آیت اور اس جیسی بیسیوں آیات کا انکار کرتے ہیں، لہذا دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور آقا پاک علیہ السلام کے بعد ایک دجال کو، کذاب کو نبی مانتے ہیں، لہذا وہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میں باور کرا رہا ہوں، شعور دے رہا ہوں، تاکہ کم از کم ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے اتنا پتہ ہو یہ معاملہ کیا ہے، یہ سلسلے کیا ہیں، یہ کانفرنسز کیا ہیں، یہ جہاد کیا ہے، اور ختم نبوت کا وطن عزیز کے اندر معاملہ کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ذرا بولیے تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب آئیے میرے بھائیو، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں نے یہ بتایا ختم نبوت ہے کیا، میں نے یہ بتایا ختم نبوت کے حوالے سے احکام شرعیہ کیا ہیں، میں نے یہ بتایا کہ ختم نبوت کے منکرین کافر کیوں ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج کیوں ہیں۔ اب اگلی بات گزارش کرنے جا رہا ہوں، ختم نبوت پر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے، حاضرین محترم، صحابہ کرام اور آقا پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ رویہ کیا رہا ہے، آپ غور کیجئے۔ ایک یمن کا بادشاہ ہے، نام اسود انسی ہے اور نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ یمن کا بادشاہ تھا، لیکن اس کی اہلیہ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں اسود انسی کو قتل کروایا، واصل جہنم کر دیا۔ اس کی اہلیہ نے، گھر والی نے چند مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس ختم نبوت کے منکر کو قتل کروایا اور رات کے اندھیرے میں واصل جہنم کرایا۔ یہ امت محمدی کا رویہ ہے کہ جب بھی کسی نے ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ کیا اس کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، یمامہ کا بادشاہ ہے اور ختم نبوت پہ حملہ کرتا ہے، نام مسلمہ کذاب ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ رویہ کیا رکھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے لشکر کو حکم یہ تھا جب تک مسلمہ کذاب مارا نہ جائے، واصل جہنم نہ ہو جائے، واپس نہیں آنا، لوٹ کے نہیں آنا۔ صحابہ لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے رہے۔ 1200 صحابہ کرام جنگ یمامہ کے اندر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ 40,000 منکرین ختم نبوت جو مسلمہ کذاب کے پیروکار تھے، ان کی گردنوں کو تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ تب تک تلواریں چلتی رہی، صحابہ لڑتے رہے، جانیں لیتے رہے، جانیں دیتے رہے، جب تک مسلمہ کذاب مارا نہیں گیا، واصل جہنم نہیں ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام اور امت محمدی کا رویہ ہے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، پہنچا، گستاخ نبی کی ایک سزا تب تک واپس نہیں آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں اس لشکر کو فتح یابی حاصل ہوئی اور مسلمہ کذاب مارا گیا۔ جب روداد بیان ہوئی، حضرت تاجدار صداقت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد از انبیاء، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ الفاظ سے، اے صحابہ، 1200 صحابہ کرام جان دے گئے، 40,000 منکرین ختم نبوت کا خون کیا گیا، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن سنو، یہ جنگ عام جنگ نہیں تھی، یہ ختم نبوت کے لیے
جنگ لڑی گئی ہے، اگر اس جنگ کے اندر تمام صحابہ کرام کو اپنی جانیں دینی پڑتی، ہم جانیں دیتے، گردنیں کٹاتے، خون کا آخری قطرہ دینے تک ہم لڑتے رہتے، اور تب تک لڑتے جب تک منکرین ختم نبوت کے سر قلم نہ ہو جاتے، کیونکہ ہمارے جینے کا فائدہ تب ہے سر اٹھا کر جئیں اور گستاخوں کے سر کچل کے جئیں اور ختم نبوت کے منکرین کے سر کاٹ کے جئیں۔ یہ صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کا سر قلم کر کے 40,000 منکرین ختم نبوت کی گردنیں اڑا کر مدینہ طیبہ میں فتح کا جشن منا کر یہ نعرہ لگایا ہے، تاج تارے ختم نبوت۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ہے، منکرین ختم نبوت کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے۔